نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اماں عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا، ایک نوکر دے دینا، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے، کوئی نوکر دے دینا۔ شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے، اماں عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بستر پر پہنچے، داماد علی بھی موجود ہے اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا، اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے، میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے دین کے طالب علم ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اے علی، اے فاطمہ، میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا ہے، اور آج بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے، اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے 8 سال 10 سال کے بعد عالم بنتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی، ان کی عزت کیا کرو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ 1400 سال کا اتہاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلایا ہے۔ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ اذا اویتما الى فراشکما فسبحا 33 وکبرا 33 واحمدا 33۔ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی، تم یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سو جانا۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ کٹیہار کے انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہماری بیٹی پڑھتی ہے۔ اسکول کا پروگرام ہوا، سالانہ فنکشن ہوا، اینول فنکشن ہوا،
सज संवर के हम भी गए, अपनी मोहतरमा को भी लेके गए। वहाँ हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर, और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे मेरे भाई। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। तरबियत आप करते हैं। नौजवान आज अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की। ये कैसा शोर आ रहा है? अच्छा उधर कुछ मिला होगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे। कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नजर आ करके देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फराइतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। आय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी के सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है यकूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा मालुका इल्ला मा अकलता फअफनैता वमा लबिस्ता फअबलैता वमा तसद्दक़ता फअमज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है? जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है। तेरा क्या है? तेरा क्या है? सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं
اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے، اس مکان میں آپ کے بچے آپ کی لاش کو 24 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انسان مر گیا، 24 گھنٹے کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بیوی کو بہت محبت ہے شوہر سے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، مگر بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے ابا جان کو میرے پاس رہنے دو۔ سب لوگوں کو فکر ہے جلدی سے قبر تیار ہو جائے، جلدی سے جنازہ پڑھی جائے، ابا کو دفن کر دیا جائے، کوئی مردے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ او لوگوں، تمہاری ویلو ختم ہو گئی، تمہاری حقیقت ختم ہو گئی، موت کے آتے ہی تمہاری اوقات تم کو پتہ چل گئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتہ چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قبرستان تو پہنچو گے نا۔ دنیا میں فارچونر گاڑی کی سواری کرنے والا، 1-1 کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا، 4 لوگوں کے کندھوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے، جو اپنے شیمپو سے، اپنے فیوریٹ شیمپو سے نہایا کرتا تھا۔ بہت ساری عورتیں ڈف شیمپو لگاتی ہیں، کوئی دوسرا شیمپو لے آؤ تو برا مان جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ لکس صابن سے نہاتے ہیں، ان کو دوسرا صابن نہیں چلتا۔ آج مر گیا، آج کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ تو ڈف صابن سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو صابن کیوں نہیں لگا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اس کو شیمپو کیوں نہیں لگا رہے ہو، یہ تو شیمپو لگایا کرتا تھا۔ اتنا بے بس ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، آج اس کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، آج اس کو ننگا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، آج اس کے بدن پر دوسرے لوگ پانی ڈال رہے ہیں، آج وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کلی کر سکے، وہ ناک میں پانی ڈال سکے، آج اس کی گندگی کو دوسرے لوگ صاف کر رہے ہیں۔ مر گیا، گھر والوں نے نہلا دیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا تو دکان پر جا کر کے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا مجھے دکھاؤ، 1000 روپیہ میٹر والا کپڑا پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور اپنے کپڑے کا روپ جھاڑتا تھا۔ آج مر گیا تو معمولی کاٹن کے کفن کے کپڑے میں، سوتی کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے او لوگوں میں تو ریمنڈ کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو فلاں کمپنی کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو ڈینم کی، میں تو فلاں برانڈ کی جینس کی پینٹ پہنا کرتا تھا۔ آج سارا برانڈ ہوا ہو گیا، آج ساری کمپنیاں ہوا ہو گئی، آج جس کپڑے میں کفنایا جائے وہ کفنایا جا رہا ہے۔ کفنا دیا گیا، اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، دیکھ لو دیکھ لو آخری دیدار ہے، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، آخری دیدار ہے، دیکھ لو، اب یہ منو مٹی نیچے چلا جائے گا، اب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر تم دیکھنا بھی چاہو گے تو فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہو، موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہو، تم ریئل میں دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کفنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا، 4 لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا، قبرستان لے کے جانے لگے۔ قبرستان لے کر کے پہنچے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، جنازہ کی دعائیں پڑھی، مردے کی مغفرت کی دعا کی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا۔ قبر تیار ہو چکی ہے، قبر کے پاس لایا گیا، قبر میں اتارا گیا، مٹی دے دی گئی، سارے لوگوں نے مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنا پلہ بھی جھاڑ لیا۔ یہ بتا دیا، بیٹے نے اپنے باپ کو مٹی دے کر کے یہ بتا دیا ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے لیے زمین جائیداد بنائی، میرے لیے کیا کیا کیا، مگر آج اس قبر کے اندر میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اس قبر کے اندر جب منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے تو ابا جان میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ بیوی، جس بیوی کے زیورات کے لیے
اس نے سود اور بیاج کا دھندا بھی کیا تھا، اس نے حرام کاروبار بھی کیا تھا، اور اپنی بیوی کے کان اور ناک اور ہاتھوں کو زیورات سے بھر دیا تھا۔ آج وہ بیوی بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور ایک بار بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی قبر میں آپ کی مدد کرنے آؤں گی۔ وہ آنسو تو بہا رہی ہے مگر آپ کی قبر میں آپ کے کوئی کام نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگوں، اگر انسان صرف اپنی موت کے اوپر غور کرے، اسے سمجھ میں آ جائے گا یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو بے وفا ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی آرزو کیا تھی، آپ کے سپنے کیا تھے۔